بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ پاک کا ذکر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ ہو تو وہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایک مصیبت ہوگی، پھر اللہ پاک کو اختیار ہے کہ ان کو معاف کر دیں یا عذاب دیں۔ ٹائٹل آف دا ڈے: آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات بابرکت کے دامن سے دور ہو گئے ہیں، جس ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے نقش قدم پر چل پڑا، ان کے قدموں سے لگ گیا، وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا و اعلیٰ، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو، خواہ مشینی چکی ہو، فارمولا ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے، اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ دو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے، اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر؟ اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا، چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ اسی لیے کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے، اسے گردش زمانہ کا کیا خوف؟ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑے گا۔ لہذا تمام حادثات زمانہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور وہ ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، درود پاک کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں، اور یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ آپ کو بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو ان کا بن کر رہنا ہوگا۔ اگر آپ ان سے بیگانہ رہے اور کہتے پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور آپ کا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض ہے۔ اسی لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اپنے دل میں حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت پیدا کریں، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے، اس کے درود پڑھنے کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے۔ لہذا جو شخص نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔ ایک
واقعہ ہے، ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے، کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت اور رہنمائی رہ جائے جس کا تو ذکر کرتا ہے، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدنصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور کفر پر ہی مر گیا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مکمل دار و مدار اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنائیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگ بہت خوش رہیں، اللہ پاک کی خاص حفاظت میں رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات حل فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔